ہم ڈسکس کر رہے تھے حقوق کے معاشرہ جو ہے اس میں حقوق کا تعین، اور قرآن پاک میں کس طرح سے انسانوں کے حقوق، معاشرتی حقوق، اور ہم نے والدین اور کے حقوق کا ذکر کیا، اولاد کے حقوق کا ذکر کیا. لیکن کسی بھی معاشرے کا امن اور سکون اور اس کا سسٹیننس اور معاشرے کا جو آگے بڑھنا، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا، سکون کے ساتھ آگے بڑھنا، اسی بات پر منحصر ہے کہ جو اصول وضع کر دیے جائیں ان اصولوں کی سارے پاسداری کریں. اسی طرح سے ایک گھر اس معاشرے کی اکائی ہے. گھر کے اندر میاں بیوی، اولاد اور والدین موجود ہوتے ہیں. ہم نے والدین اور جو اولاد ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا. بہرحال میاں بیوی چونکہ ایک گھر کی اکائی ہیں جن کی وجہ سے ایک گھر مارز وجود میں آتا ہے، اور وہ گھر جو ہے اس کا امن سکون اور اس کی بڑھوتری اور اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اور اپنے معاملات کو انہماک کے ساتھ ادا کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر میاں اور بیوی یہ اس بات کا ادراک کر سکیں کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں اور کس طرح سے ان کی پاسداری کی جائے. سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ اور عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. یہ آیت میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر سنو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں. دونوں ایک دوسرے کے امین ہیں، کوئی دوسرے کی خیانت نہ کرے. امانت، خیرخواہی، سچائی، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. سورہ روم میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو. اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کر دی. یعنی یہ کنجی بتا دی. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ جس طرح باقی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی اللہ کی نشانی قرار دیا کہ ان دونوں کو بھی دین میں جو حقوق کا تعین کیا گیا اور جو حدود بتا دی گئیں ان کی پاسداری کی جائے، ان کو جو ٹرانسگریشن جو ہے وہ نہ کی جائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب محبت اور شفقت پیدا کر دی جائے. اور یہ رب کریم کا خاصہ ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے محبت اور شفقت کو ان کے اندر پیدا کر دیا، ورنہ کوئی اولاد سے بھی محبت نہ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور سورہ نساء میں ہے وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق نباہ کرو. شوہر کے لیے لازم ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ خود کھانا کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، خود کپڑے پہنتے ہو اسے بھی پہناؤ، کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کریں، جو آپ خود پہننا چاہتے ہیں اچھا تو اس کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور نافرمانی کرے تو حکم ربی کے مطابق سلوک کرے. قرآن میں بہرحال یہ آ گیا. اور جن عورتوں کی نافرمانی تم محسوس کرو تو ان کو سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھیں تو شاباشی میں الگ کر دو. اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو ان کو مارو، اور اگر وہ اطاعت کریں تو زیادتی مار کا راستہ بند کرو. مارنے سے مراد یہ ہے کہ ہلکی تنبیہ جس کا کہ مفکرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. مار سے مراد چہرے کے اوپر مارنا ہرگز نہیں ہے، جسمانی طور پر اس کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا بیوی کے خامد پر کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو لباس پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مار اور برا نہ کہے، گفتگو ترک کرے تو گھر کی حد تک. یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں اس کو بدنام کرو یا لوگوں میں اس کو ڈسکس کرو. یہ گھر کا معاملہ ہے، اس اکائی کا معاملہ ہے جس میں شفقت اور عزت کی بات کی گئی ہے. عزت اسی صورت میں رہتی ہے جب یہ معاملہ گھر میں ہی رہے، گھر میں ہی ختم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو. صحیح مسلم میں ہے کہ کوئی مومن ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آ جائے گی. بیوی کو دینی احکام سکھائے، یہ لازم ہے کہ وہ مرد کے اوپر بھی کہ وہ اپنی بیوی کو مواقع مہیا کرے کہ اس کو دین کے احکام سیکھنے کا موقع ملے، اسے اجازت دے کہ مجالس علم و واعظ میں شامل ہو کر سیکھے. سورہ تحریم میں ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ.
تو ظاہر ہے کہ آگ سے بچانے میں بیوی بھی شامل ہے، گھر کی عورت بھی شامل ہے، گھر والوں میں عورت شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو عورتوں کے بارے میں، اچھی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس پابند ہو چکی ہیں۔ اچھی وصیت دین اور دنیا کو درست کرنے کے مواقع مہیا کرنا بھی ہے، علم اور معلومات تک رسائی بھی ہے۔ جب تک ہم عورت کو علم اور معلومات تک رسائی نہیں دیں گے تو وہ کس طرح سے اپنے دین کو اور احکام کے اوپر عمل کر سکتی ہے۔ عورت کی حفاظت اور نگہبانی کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کوئی اس کو گزند نہ پہنچائے۔ حکم ربی ہے کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرد اپنے اہل پر حاکم اور ذمہ دار ہے، اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا کہ اگر حاکم تھا تو اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی کہ جو رب کریم کی منشا تھی، دو بیویوں یا زیادہ ہوں تو انصاف کرے، کسی ایک سے ناانصافی ظلم ہے اور حرام بھی ہے۔ سورہ نساء میں ہے، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی سے نکاح کرو یا جو تمہاری مرضیت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور میں تمہاری نسبت اپنے لیے زیادہ بہتر ہوں، یعنی اپنے اہل کے ساتھ باقی لوگوں کے مطابق سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، بیوی کا راز فاش نہ کرے۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک اس انسان کا مقام قیامت کے دن بدترین ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اس کا راز فاش کرتا ہے۔ اسی طرح سے خاوند کے حقوق بھی ہیں، جو ظاہر ہے ہر طور بیوی کو بجا لانے کی ضرورت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ خاوند کا ہر حکم ماننے کا کہا گیا ہے۔ مال و متاع اور عزت و ناموس کی حفاظت کرے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء میں ہے، نیک عورتیں خاوندوں کی تابع فرمان ہیں، اور ان کی غیر حاضری میں اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق محفوظ رکھے ہیں۔ متفق علیہ میں ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری کہ پورا گھر اور اولاد کی نگران عورت کو کہا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کو خود نگران کہا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت انسان کے نفس پر خود نگران ہے، یعنی انسان پر اللہ رب العزت خود نگران ہے، لیکن اولاد کے اوپر نگران بیوی کو کہا، عورت کو کہا کہ تمہارے گھروں کے اندر، پھر یہ بھی کہ تمہارے گھروں کے اندر ان کو نہ آنے دے جن کو تم پسند نہیں کرتے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے نکلے تو اجازت سے، گھر سے باہر اپنی نظریں نیچی رکھے، اونچی آواز سے کلام نہ کرے، فحش کلامی سے زبان محفوظ رکھے، رشتہ داروں سے احسان میں خامند جیسا ہی معاملہ کرے جیسا وہ کرے۔ جس طرح کا تعلق احسان والا خامند اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھتا ہے، بیوی کے لیے لازم ہے کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح کا احسان کا معاملہ کرے، اس کے والدین اور قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے، اجنبی کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ بیمار دل والے اس میں طمع لے آتے ہیں۔ سورہ نور میں ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، الا یہ کہ جو آج خود ظاہر ہو جائے۔ بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے، جب تو حکم دے تو تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ مسلم و مسند احمد کا میں یہ روا ہے کہ اللہ رب العزت کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو، یعنی کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جہاں کہیں رواج ہو، اگر وہ مسجد میں جانا چاہے تو اس کو نہ روکا جائے۔ اگر کسی عورت کی اس سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کو منع نہ کرے۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رب کی منشا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ اور سورہ احزاب میں بھی یہ کہہ دیا، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ محمد میں ارشاد کر دیا کہ تم سے یہ بعید نہیں ہو سکتا کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو، یعنی کہ جو صلہ رحمی ہے اس کو ہر طور قائم رکھا جائے۔
سورہ روم میں بھی یہ فرما دیا کہ قرابت دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ بے شک اللہ رب العزت انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، قرابت دار، ہمسائے، دور کے ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ رحم رشتہ کو کہتے ہیں کہ میں اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ متفق علیہ میں یہ فرما دیا، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو، اور اپنی خالہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اپنی خالہ کا خیال کر، یہ تیری ماں کے قائم مقام ہے۔ رب کریم نے جہاں ہر شخص، والدین، اولاد، میاں بیوی، ایون رشتہ دار، سب کے حقوق کا الگ الگ تعین کر دیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو اپنے نوٹس میں رکھیں، اپنے گھروں پر اطلاق کریں، اپنی ذات پر اطلاق کریں، رب کریم کے سامنے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ذات کی تطہیر کرتے رہیں، اور رب کریم کے سامنے ذمہ داری جو گھر کی رب کریم نے ڈالی ہے اس سے نبردازما ہونے کے لیے دنیا کے اندر موجود آج ان حقوق کی پاسداری کریں جن کا قرآن کریم میں ہم پڑھ چکے ہیں اور جو آگے آ رہے ہیں، اور جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اسلوبی سے یہ کر کے دکھایا اور یہ ہدایت کی کہ عورتوں کا خیال رکھو۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو بڑے گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے، عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اس کے بارے میں ہر صورت پوچھنا ہے کہ جو آپ کی ذمہ تھی۔ ایمان، شرک یعنی ایمان سے مراد کی شرک، اور اس کے بعد دو بڑی چیزیں جن کو بڑا گناہ قرار دیا، جھوٹ اور جھوٹی گواہی، کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی گھروں کو غیر آباد کر دیتے ہیں، دلوں کو بنجر بنا دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بد اعتمادی اور خون ریزی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ رب کریم ہمیں ہر ایک کے حقوق کو جاننے، ان پر عمل کرنے اور ان کو بھرپور طریقے سے جو رب کریم کی منشا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہدایت کی اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ رب کریم ہمیں اچھائی، نیکی پر قائم رکھے، ہمارے ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔